جو بدخواہ تھے ان کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، درد ہوئی. تو جو ہی بادشاہ واپس آئے تو فوراً شکایت کر دی، کہا جی پتہ نہیں آپ کے پیچھے کیا لمبا ہاتھ مارا ہے کہ یہ امیر ہو گئے. بادشاہ اچھا تو ہم انکوائری کرتے ہیں. بلا لیا. بھائی کیا بات ہے؟ ہم ادھر گئے تو پیچھے آپ نے کیا کیا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ امیر و کبیر ہو گئے، یہ 5-6 سال میں ایسی آپ کے پاس مال و دولت ہتھے چڑھ گئی. تو ملا جیور رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ 4 آنے جو تم مجھے دے کر گئے تھے جاتے ہوئے کہ جی میں جہاد پر جا رہا ہوں اور یہ ہدیہ میں آپ کو 4 آنے دیتا ہوں کیونکہ یہی میری اپنی کمائی ہے، یہ 4 آنے ہدیہ دیتا ہوں، وہ 4 آنے جب سے میرے گھر میں آئے ایسی برکت ہوئی کہ رزق کے دروازے کھل گئے. اچھا تو فرمایا کہ تمہیں پتا یہ 4 آنے کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میرے علم میں تو نہیں. کہا ابھی بیٹھو. ایک ہندو بنیے کا بلوا لیا جو دلی میں کسی محلے میں رہتا تھا. انہوں نے کہا سارا 5-6 سال کا حساب لے آؤ. اب یہ ہندو بنیے ہر چیز لکھتے ہیں، ہر چیز لکھتے ہیں، ان کو لکھنے کی عادت ہے ہر چیز. تو وہ حساب لے، ان کا حساب نکالو. اب اس نے حساب نکالا، بھی اتنا یہ دیا وہ دیا وہ دیا. تو وہاں جا کر رجسٹر میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ رات کو شدید بارش ہوئی، سردی کا موسم تھا، شدید بارش تھی، میرے گھر کی چھت ٹپکنے لگ گئی اور میرا سامان زیادہ تھا. میں چاہتا تھا کوئی مزدور ملے کہ یہ سامان کسی دوسرے کمرے میں منتقل کروں جہاں چھت نہیں ٹپک رہی. تو میں نے باہر جھانکا تو سرکاری لائٹ کے نیچے ایک آدمی کھڑا تھا. میں نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ سامان منتقل کرا. تو اس نے سارا سامان منتقل کرایا. تو جاتے ہوئے وہ مزدوری نہیں لیتا تھا، میں نے 4 آنے زبردستی دیے. مجھے اس کا نام پتہ معلوم نہیں، یہ لکھ کر اس نے 4 آنے وہاں لکھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے حساب پڑھ لیا، آپ جائیے. تو ملا جیون سے کہنے لگے عالمگیر، کہا کہ یہ میں ہی تھا جو اس رات گشت کر رہا تھا دلی میں، اچانک بارش شروع ہو گئی، سردی کا موسم تھا، اس نے آواز دی تو میں نے یہ مزدوری اس کے ساتھ، اس کو پتہ بھی نہیں کہ ملک کا بادشاہ تیری مزدوری کر رہا ہے. تو اس نے جو 4 آنے دیے تھے میں نے کہا یہ حلال طیب مال ہے، یہ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، یہ اسی کی برکت ہے کہ رزق کے دروازے کھل گئے. اسی کو رزق، اس کو برکت کہتے ہیں. قلیل شے کثیر النفع. تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں ان میں زیادہ محبت کا غلبہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اگر اللہ کی محبت کا غلبہ نہیں ہے، مخلوق کا غلبہ ہے، بیوی بچوں کی محبت. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا دوسرا بھائی مال ہے، دوسرا بھائی مال. اس نے کہا جی میں تو کیا تعاون کروں. یاد رکھو شریعت کا مسئلہ ہے کہ بستر مرگ پر آدمی ہو، زندہ ہے ابھی مرا نہیں ہے، اپنے مال کو تقسیم نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، اس پر پابندی اسی وقت لگ جاتی ہے. اپنا مال تقسیم نہیں، 1/3 مال 1/3 جو ہے اب اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ مر رہا ہے. مال میں وارثوں کا حق آ گیا، ابھی مرنے سے پہلے ایڈوانس حق آ چکا ہے. کہا یہ درمیان والا بھائی مال ہے جس پر زندگی لگا دی. اس نے کہا میں تو پہلے ہی غیروں کا ہو گیا. اور یہ چھوٹا بھائی آپ نے فرمایا یہ اعمال ہیں جن پر کبھی توجہ نہیں دی، یہ اللہ کے کیے ہوئے کچھ نیکیاں تھیں. قبر میں نے کہا کہ قبر میں ہم زور لگائیں گے جو ہم سے ہو سکا، تمہاری قسمت ہے تم پار ہو جاؤ یا آر ہو جاؤ، یہ تمہاری قسمت کی بات ہے، ورنہ تو نے پوری زندگی ہمارے ساتھ بے وفائی کی. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جن چیزوں کی محبت میں آج مبتلا ہو اور ان کو اپنی دل و جان پر بٹھایا ہوا ہے اور ان کی مان کر تم چلتے ہو، یہ تمہارے کام آنے والی نہیں ہے. قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ نے ان رشتوں کو بیان کیا جن رشتوں پر انسان ناز کرتا ہے، جن کی محبت میں غرقاب ہوتا ہے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، کہ وہ آنے والا ہے جس دن جن پر تم آج مر رہے ہو ان کی محبتیں ختم ہو جائیں گی. سب دوڑیں گے ایک دوسرے سے. کیوں دوڑیں گے؟ کہ کہیں یہ مجھے پھنسا نہ دے، میرے اس کے خلاف تو FIR کٹی ہوئی ہے، یہ کہیں میرا بھی نام نہ لے دے. جیسے مل کر جب کوئی چوری کرے اور ایک چور تھانے میں پکڑا جائے تو باقی چور بھی ڈرنے لگتے ہیں، یار ہمارا نام نہ لے دے، ہمارا نام نہ لے دے. مل کر خدا کو ناراض کیا ہوگا، میاں بیوی نے مل کر خدا کو ناراض کیا ہوگا، بھائیوں نے مل کر خدا
خدا کو ناراض کیا ہوگا، والدین اور اولاد نے مل کر خدا کو ناراض کیا ہوگا، اولاد دوستوں نے مل کر خدا کو ناراض کیا ہوگا، تو قیامت دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ پھنسے گا تو مجھے بھی ساتھ نہ پھنسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی محبتوں پر ناز نہ کرو، یہ تو فنا ہونے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے، ان میں فنا اور ختم ہے، ختم ہو جائیں گے، دنیا ہی میں ساتھ چھوڑ دیتی دنیا۔ پہلے زمانے میں تو کہتا آخرت، آج کل تو دنیا میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزانہ اخبارات میں پڑھ لو، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، کل کی خبر میں نے پڑھی، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، باپ نے بیوی بچوں کو قتل کر، بیوی نے شوہر کو قتل کرا دیا، اور رات دن میں اور آپ خبریں پڑھتے ہیں۔ تو کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر دی، ایمان والو اگر تم چاہتے ہو راحت کی زندگی، دنیا میں راحت سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اشد حب للہ، سب سے زیادہ محبت میری ذات کے ساتھ ہونی چاہیے، تو جب میری ذات کے ساتھ ہوگی تو دنیا بھی میری ہے، آخرت بھی میری ہے۔ تو دنیا کس کی ہے؟ دنیا دنیا والوں کی، ان بادشاہوں کی، ان کی کیا ہے؟ کل کوئی اور